یہ مقام ہے مقام اجتہاد، اور ہمارا 14 صدیوں میں یہ اصول ہے کہ اجتہاد کے 2 مرحلے ہیں، ایک ہے ابتدا، دوسرا ہے انتہا۔ تو ابتدا میں دونوں ہی حق پہ ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے دل میں بھی لالچ نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی دنیا نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی ہرس نہیں ہے، یہ ہے دونوں ہی حق پر ہیں، لیکن نتیجے میں دونوں حق پر نہیں، دونوں ایک حق پر ہیں، دوسرے خطا پر ہیں، مگر چونکہ اجتہاد کیا ہے تو وہ خطا بمانا گناہ نہیں، وہ خطا بمانا معصیت نہیں، وہ خطا بمانا عیب نہیں، بلکہ وہ خطا وہ ہے کہ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے 1 اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور یہ کمی رہی ہمارے خطیبوں کی گفتگو میں، بلکہ خطیب تو کیا، خواص، کہ جب یہ مسئلہ ہمارے عرف میں بیان ہوتا رہا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اگر اس وقت انصاف کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج مسئلہ پہلے ہی واضح ہوتا عوام میں۔ اس وقت دھوکہ دیا گیا، کیسے؟ حق کو بول کے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ حق باطل کے مقابلے میں ہے، حالانکہ وہاں حق باطل کے مقابلے میں نہیں تھا، حق خطا کے مقابلے میں تھا جو اجتہادی ہے۔ طاہر القادری نے 30-35 سال لگائے ہیں اس بات پر کہ یہ بیان کر کے کہ جو جملہ صحیح ہے لیکن اس کا تأثر جو دیا، آج اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے بھی اختلاف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یہ جملہ صحیح ہے، یعنی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو، مگر یہاں مجمع عام کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے، کہ جو دوسری جہت ہے ادھر بھی ایمان ہے، ادھر بھی فضیلت ہے، ادھر بھی اس خطا سے کوئی عیب نہیں بنا، ان کے فضائل پھر بھی برقرار ہیں۔ تو پھر آج سب کا ذہن کلیئر ہوتا کہ اس خطا کی نسبت سے کوئی پہاڑ نہیں گر جاتا، یہ تو نبیوں کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے، لیکن وہاں جرم کیا گیا، اس پورے ٹولے نے جو تفضیلی تھا یعنی رفضی تھا بیان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اتنی بڑی ذات ہیں کہ سارے مومنوں کی ماں ہیں، اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مقام پر یہ کہہ کر مسئلہ سمجھا دیا، الست تحبین احبو، فاطمہ الزہرا کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو کیا ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے؟ وہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اگر خلافت کسی خاتون کو مل سکتی ہوتی تو عائشہ صدیقہ خلیفۃ المسلمین ہوتی، ادھر دھیان ہی کوئی نہیں، اور ادھر مجمع سے بھی خطا بمانا گناہ ان کو پکوایا گیا، اور شرم نہ آئی کہ ام المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت کس معنی میں کروائی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ وہاں ضروری تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خطا اجتہادی ہے، عیب نہیں، نقص نہیں،
اس سے ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منسوب ہوتی رہی ہے۔ اب بیلنس ہوتا کہ سننے والوں کو پتہ چلتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختلاف کر کے، اور جو وہ حق کے مقابلے میں دوسری طرف تھیں، تو پھر بھی کوئی جرم نہیں ہو گیا تھا۔ یہ حق وہ نہیں ہے کہ یا یہ وہ درست جو کہ کسی قصور کے مقابلے میں ہو، کسی باطل کے مقابلے میں ہو، کسی گناہ کے مقابلے میں ہو، معاذ کسی جرم کے مقابلے میں ہو۔ یہ حق وہ ہے جو خطائے اجتہادی کے مقابلے میں ہے، جس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر وہاں رگ ایمان تڑپی ہوتی، حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیئر کیا ہوتا، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیئر کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ لوگ اس چیز کو بھانپ چکے ہوتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن وہاں پکوایا گیا، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے یہ بار بار کہا گیا۔ یہاں حق پر کہہ کر کہ وہ معذلہ باطل پر تھیں، یہ تاثر دے دے کہ قوم کو جو ہے وہ آج پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عائشہ صدیقہ یعنی ان کے نزدیک خطا کا لفظ بولتے ہی جو بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خطا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، وہی چیز تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منسوب کر رہے ہو۔ یعنی وہ خطا کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ بھی خطا کریں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی وہی چیز منسوب کی جائے۔ تو اگر کلیئر کیا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا، ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ پھر بھی صحابی رسول علیہ السلام ہیں، اور اس سے انہیں ایک ثواب ملا ہے، اور یہ کہا جاتا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے، لیکن اس سے پھر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا کی نسبت کر کے۔ تو آج وہ پھر تڑپ اٹھے کہ ہم ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر رہے تھے، تو شاید اس نے بھی ڈی گریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر دی ہے۔ تو واللہ ہم نے ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں کی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو اصلی شان ہے غیر معصوم کی، جو بالیقین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غیر معصومہ ہیں، اور یہ اجتہادی معاملہ تھا، اور یہاں ان کی طرف خطا کی نسبت میں نے نہیں کی، مجھ سے پہلے ہزاروں نے کی ہوئی ہے، یعنی متعدد اسلاف یہ کر چکے ہیں، اور اصول کے مطابق ہزاروں کی بات کا یہی مطلب بنتا ہے، اور جس سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ انہیں ایک مزید نیکی کا ان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں یہ میں نے اپنی تقریر میں واضح کیا اور کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا میں جو اجتہادی تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا جو کہ اجتہادی تھی، ان دونوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ اجتہادی خطا ثواب مل جانے کے باوجود دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو آخر تک برقرار رہتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اجتہادی خطا ہوئی وہ آخر تک برقرار رہی، اپنے موقف پہ وہ قائم رہے، جس میں وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ پہلے لینا چاہیے، اس پر دلائل اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو وہ اس موقف پر آخر تک ڈٹے رہے، قائم رہے، جو کہ خطا عیب نہیں، معصیت نہیں۔ اور یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے کاش کہ یہ لوگ ان دو جملوں کے ساتھ تیسرا جملہ بھی میرا سن لیتے۔ خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں، لیکن جب اپنے ابا جی کی حدیث سامنے آئی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو میں تو اس کے 1 منٹ بعد بھی خطا، وہ بھی اجتہادی، اس کی نسبت بھی تسلیم نہیں کر رہا ان کی طرف، چاہے جائے کہ یہ 14 صدیاں گزر جائیں، وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا۔ اور اس بنیاد پر میرا تو ہر گھڑی یہ نعرہ ہے، اور اس کو میں میرے عقیدے کے سارے جزیات اس کو افورڈ کرتے ہیں
کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ میں بے خطا کہہ رہا ہوں تو میں نے تو 14 صدیوں میں ان کے ذمے کہ کوئی باقی رہ گئی ہو وہ تو اجتہادی بھی نہیں مانی، وہ کہ جو زائل ہو گئی۔ اور پھر یہ جو نعرہ ہے نا بے خطا بے گناہ، یہ اجتہادی مانتے ہوئے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کاش کہ جب یہ نعرہ لگا تھا تو اس وقت کوئی اس وضاحت کی طرف توجہ کرتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بے خطا بے گناہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نعرہ برحق تھا اور برحق ہے، کیونکہ وہاں خطا اجتہادی تھی جو آخر تک اگرچہ برقرار رہی، مگر لفظ خطا جب گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جاتا ہے تو پھر وہ خطا اجتہادی والا معنی نہیں رہتا، پھر وہ خطا گناہ والا جو معنی ہے وہ آ جاتا ہے، خطا و گناہ و خطا۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اجتہاد میں خطا پر تھے، مگر آخری گھڑی تک اگرچہ وہ خطا برقرار رہی مگر وہ خطا گناہ نہیں تھی، اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جائے تو اس میں بوئے گناہ ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر جب کہا جا رہا ہے بے خطا بے گناہ، تو جس طرح گناہ کی نفی ہے اسی درجے کی خطا کی بھی نفی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ 14 صدیوں میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بے گناہ بھی تھے اور گناہ کے معنی والی خطا سے بھی بے خطا تھے، کیونکہ وہ خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کمی سارے پیچھے تسلسل سے آ رہی ہے، یعنی اس وقت میں نے یہ وضاحت کی تھی، ریکارڈ پر ہے، اور یہ دوسری طرف یہ ٹولہ پنڈی والا یہ تو مسلسل یعنی قوم کو پکواتے ہی یہ رہے ہیں کہ یہ خطا بمعنی گناہ ہے، خطا بمعنی عیب ہے، خطا بمعنی سکم ہے۔ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قوم کو رٹوایا ہوا تھا کہ اس سے تو بندہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ صورتحال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے بقول ڈیگریڈ ہونے کی، تو کہ یہ تو بڑا جرم ہوگا، یہ بڑی توہین ہوگی، یہ بڑی گستاخی ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں تم چلو سمجھ نہیں آتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے ہی دیکھ لو کہ جو ان کے شایان شان ہے، ہزاروں لوگوں نے لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، سمجھ رہے تھے کہ لا تقربا میں نہی تنزیہی ہے، لیکن تنزیہی نہیں تھی تحریمی۔ یہ ایک ہی آیت میں 2 چیزیں تھی جن میں اجتہاد کیا، تو خطا اجتہادی ہو گئی۔ تو اب اگر قوم کا ذہن اس طرح تیار کیا ہوتا اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر بھی، تو آج ذہن کیوں نہ قبول کرتا اس چیز کو؟ اس وقت بتایا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا سے آپ کی فضیلت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ خطا عیب نہیں، یہ خطا تو انبیاء کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے، انبیاء سے بھی اس کا وقوع ہوا ہے۔ یہ بتاتے تو ان کا باطل مذہب پروان نہیں چڑھتا تھا۔ اب آج جس قوم کو انہوں نے خطا بمعنی جرم پکوایا ہوا ہے، خطا بمعنی گناہ پکوایا ہوا ہے، یہاں بھی اجتہاد کے اندر بھی، تو قوم ان کا گریبان پکڑنے کو ہے۔ اور پھر یہ اب کیسے پیچھے ہٹیں اس کو گستاخی کہے بغیر، کیونکہ ایک جھوٹ کے تحفظ میں پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر رود دیوار کج۔ آج یہ 14 صدیوں کے اسلاف کے عقیدے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں اس بات میں کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے، یہ جائز نہیں ہے۔ ادھر 14 صدیوں کے ائمہ پر کوئی فتویٰ لگ جائے، لازم آ جائے، یہ ان کو ہوش نہیں، لیکن اپنی غلطی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے پر جب یہ قوم کو بتایا تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف خطا تھی، مگر وہ جرم نہیں تھا،
وہ نقص نہیں تھا، وہ عیب نہیں تھا، وہ فضیلت کے منافی نہیں تھا، وہ ایک نیکی کا مستحق ہونا تھا، اور یہ وہ چیز تھی جو انبیاء علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا کا وقوع ہوا ہے۔ تو پھر آج مسئلہ نہ بنتا۔ اب یہ بگاڑ جو وہ لوگ خود پیدا کرتے رہے معاشرے میں، لیکن ہمارا تو کام ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، عدل کرو، عدل کرو، عدل کرو، کیونکہ اہل عدل اہل سنت ہیں، اہل ظلم اہل سنت نہیں، اہل عدل اہل سنت ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن مسائل میں جہاں ذکر ہوا کہ وہ حق پر تھے، جب وہاں مقابل جو بھی ہیں ام المومنین بھی ہوں تو توہین نہیں ہو رہی، تو آج کیوں توہین سمجھی جا رہی ہے؟ آج کس لیے توہین سمجھی جا رہی ہے جبکہ وہ چیز ایسی ہے جو نبیوں کی بھی شان ہے؟ اور اگر توہین سمجھی جا رہا ہے تو یہی رافضیت ہے، کیونکہ رافضی جو ہے وہ غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ اوپر سمجھتے ہیں۔ اپنے لحاظ سے جو ان کا موقف ہے وہ نبی سے بھی اوپر کا بنتا ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ ہے کہ خطا اجتہادی عیب نہیں، اور اس کا وقوع مشروط طریقے سے کچھ وقت کے لیے اس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن روافض کے نزدیک معصوم کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ معصوم سے اجتہادی خطا بھی نہیں ہو سکتی۔ تو روافض معصوم کو نبی سے اوپر مانتے ہیں، تو روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو نبوت سے اوپر مانتے ہیں۔ یہ اپنا ٹولہ جو ان کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کبھی تاریخ میں اہل سنت نے اتنا رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا جتنا اب کیا ہے، لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، چپ کر کے بیٹھو، ہماری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں۔ یہ جواد نقوی اور ان کے لیڈر، ان کی تقریریں نیٹ پہ آ چکی ہیں۔ تو جو کمی تھی جس طرح کی وہ کمی دور کرو، کفارہ ادا کرو۔ پنڈی ٹولہ یا وہ جو سارے داتا صاحب کے نام پہ بٹھا کے سواریاں گامے شاہ اتارتے ہیں، وہ توبہ کر کے واپس آئیں اور اس مسلک پر جو 14 صدیوں میں ہے، اور لوگوں کو پہلے یہ پکائیں، پڑھائیں، پکوائیں کہ جس وقت ہم خطا کی نسبت کرتے رہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، تو تمہارے ذہن میں اگر ان کی کوئی کمی آئی ہے شان کی تو توبہ کرو، اس سے کمی نہیں آتی، یہ عیب نہیں ہے، یہ فضیلت ہے، یہ تو ایک ثواب ہے۔ اور جب ہم تمہیں کہتے رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خطا پر تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، تو اس خطا سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی شان تھوڑی ہو گئی تھی، یا ان کی فضیلت گھٹ گئی تھی، یا یہ کوئی عیب تھا، یا یہ کوئی گناہ تھا، یا یہ کوئی معذلہ جرم تھا، یہ کفارہ وہ سارا ٹولہ ادا کرے، تو پھر قوم کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں زہر دیا گیا تھا، اور شکر ہے مرنے سے پہلے دوائی دینے والے آ گئے۔ دنیا میں لگانے نکلے